دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی اور ظلم کے۔ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ حدیث ایک نہایت اہم اسلامی اصول کی وضاحت کرتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی فوری شروع ہو جاتی ہے۔ ان دو گناہوں کے بارے میں جاننا اور ان دو گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں، وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے، اس بارے میں معلومات جاننا اشد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلا گناہ جو والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی کا مطلب ہے ان کی عزت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، یا ان کے ساتھ بدتمیزی اور سخت رویہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کی فرمانبرداری کو خاص اہمیت دی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے، اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو مسند احمد میں ہے، پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو المستدرک للحاکم میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ زندگی میں والدین کی اگر نافرمانی ہو جائے تو دنیا میں اس کے اثرات کیا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جان لیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اس انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دولت اور کامیابی میں برکت نہیں رہتی۔ اچھا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ معاشرے میں انہیں عزت نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ ان کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے، یعنی جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ مشکلات اور مصیبتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، یعنی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، جیسے بیماری، حادثات یا ذہنی سکون وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے، اور مشکلات اور مصائب و آلام زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا گناہ ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہے کسی کے حقوق غصب کرنا، کسی پر ناحق زیادتی کرنا، دھوکہ دینا یا کمزوروں کو دبانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 8 یعنی 8 میں فرمایا، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور وہ ظالموں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا،
ایک اور حدیث پاک میں ہے جو مسند احمد میں ہے، فرمایا اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو اللہ اس پر دنیا میں ہی سزا نازل کرے گا، اور اگر وہ مر گیا تو آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ جو یہ گناہ کرتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے تو اس کے دنیاوی اثرات کیسے پتہ چلیں گے؟ تو دنیاوی اثرات اس کے یہ ہوں گے کہ دل کی بے سکونی، یعنی ظالم شخص کبھی بھی حقیقی خوشی اور اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسرا اثر یہ ہوگا زندگی میں مشکلات، ظالم شخص کی زندگی میں پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی نفرت، ظالم شخص سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ معاشرے میں اکیلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب، ظالم قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، والدین سے معافی مانگنی چاہیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ یہ سوال اپنی جگہ بہت عام ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان دو گناہوں سے یعنی والدین کی نافرمانی اور ظلم سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ والدین کی نافرمانی اور ظلم دو ایسے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان سے بچنے کے لیے یاد رکھیں کہ ہمیں کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم پہلے نمبر پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت کرنا۔ ہمیشہ والدین کی عزت کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگیں اور ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور خاص طور پر یہ دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین کے کاموں میں مدد کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی ضروریات پوری کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ نرمی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر والدین سختی کریں یا ناراض ہوں تو صبر کریں اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اگر کوئی بات غلط لگے تو ادب کے ساتھ وضاحت کریں۔ مالی اور جسمانی مدد کرنا، والدین کے مالی اخراجات میں حسب استطاعت مدد کریں۔ اگر وہ بیمار ہوں یا کمزور ہو جائیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، جیسے پانی کے کنویں، مسجد یا یتیموں کی مدد، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ظلم سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے حقوق نہ غصب کریں، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور، کسی کے ساتھ دھوکہ، فریب یا جھوٹ نہ بولیں۔ دوسروں کے حقوق ادا کریں، ملازمین، کاروباری شراکت داروں اور عام لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر کسی کا قرض یا کوئی حق ہے تو اسے وقت پر ادا کریں۔ ہمیشہ انصاف سے کام لیں، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی پر ناجائز الزام نہ لگائیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں۔ اگر کبھی کسی پر ظلم کر دیا اور آپ کو بعد میں احساس ہوا تو فوراً معافی مانگیں اور نقصان کا ازالہ کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کریں۔ کمزوروں کی مدد کریں،
یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی حمایت کریں اور ظالم کو روکنے کی کوشش کریں۔ والدین کی نافرمانی اور ظلم دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، والدین کی عزت، دوسروں کے حقوق کا خیال اور انصاف پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، معافی مانگے اور نیک عمل کریں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔